السلام علیکم ناظرین، آداب گوجری ایف ایم تے ہوں اولیاء کرام کالم لے گئے تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم سارا خیریں تے سکھیں وی۔ اج کو مارو کالم ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جلیل القدر تابعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس احسان و مہربانی کا اعتبار نال بہترین تابعینہ بچوں ہیں، جس کی تعریف ماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں ایسا کو درجو کتنوں اچو ہو سکے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روئے مبارک کر کے فرماویں تھا کہ ہوں یمن کی طرفوں رحمت کی ہوا آئی ہوئی محسوس کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ گے اگے جڑا اویس کرنی کی مانند ہوئیں گا، اویس نہ جنت ماں داخل کیو جائے گو تانجے مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس نہ اللہ تعالیٰ ان کا دیدار تے مشرف کرنو چاہے۔ ایسو تائیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خلوت نشین ہو کے مخلوق کولوں چھپ گئے محض اس کے واسطے عبادت دریاست اختیار کی دنیا آپ نہ برگزیدہ تصویر نہ کرے تے اس مصلاحت کی وجہ نال قیامت آلے تیڑے آپ رحمت اللہ علیہ کی پردہ داری رکھی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ماں ایک ایسو شخص ہے جس کی شفاعت نال قبیلہ ربیزہ تے مصرع کی پیڑاں گا بال کے برابر گنہگاراں بخش دتو جائے گو۔ ربیزہ تے مصرع دو قبیلہ ہیں جن ماں بکثرت پیڑ پالی جائیں۔ جد صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ وہ کون ہے تے کی طرح جواب ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک بندو ہے۔ پھر صحابہ کرام کا اسرار گئے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جد صحابہ کرام نے پوچھو کہ کیا وہ کدے تھاری خدمت میں حاضر ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن چشمہ ظاہری کے بجائے چشمہ باطنی نال اس نا میرا دید کی سعادت حاصل ہے۔ انہاں نا میرے توڑی نہ پہچان گی دو وجوہات ہیں، اول غالبہ حال، دوجے تعظیم شریعت، کیوں جے ان کی والدہ مومنہ بھی ہیں نالے ضعیف تے نابینا بھی۔ اویس اونٹاں نہ چار کے روزگار معاشی حاصل کرے۔ پھر جد صحابہ کرام نے پوچھو کہ کیا ہم انہاں نال ملاقات کو شرف حاصل کر سکاں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان نال ملاقات ہوئے گی تے ان کی شناخت یہ ہے کہ پورا جسم پر بال ہیں تے کھبی تلی پر ایک درم کی برابر چٹا رنگ و داغ ہے، لیکن وہ برز گو داغ نہیں۔ لہذا جد انہاں نال ملاقات ہوئے تاں میرو سلام پہنچاون کے بعد میری امت واسطے دعا کرن گو پیغام بھی دینو۔ پھر جد صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ کا کرتا گو حقدار کون ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی۔ دور خلافت راشدہ ماں جد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہ تشریف لے گیا تے یمن گا لوکاں کولوں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتو معلوم کیو تے کسے نی کیوں کہ ہوں ان تے پوری طرح واقف نہیں، البتہ ایک دیوانو آبادی تو دور عرفہ کی وادی ماں اونٹ چارتو رہے، لکھی سکھی ان کی غذا ہے، لوکاں نا ہستاں دیکھ گئے خود روئیں تے روتاں نا دیکھ گئے خود ہسیں۔ چنانچہ حضرت عمر تے حضرت علی جد ات پہنچیا دیکھو کہ حضرت اویس
نماز ماں مشغول ہیں تے ملائک انہاں گا اونٹاں نہ چار رہے ہیں۔ نماز تے بعد جد فراغت پائی تے ان کو نہ پوچھو تے جواب دیتو عبداللہ یعنی اللہ گو بندو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنو اصلی نام دسو تے آپ رحمۃ اللہ علیہ عنہ نے جواب دیتو کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ اپنو ہاتھ دسو۔ انہاں نے جد ہاتھ دسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیویں نشانیاں نہ دیکھ کے حضرت عمر نے ہاتھ کے پیار دیتو تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس مبارک پیش کر کے سلام پہنچایو۔ پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق میں دعا کرن کو پیغام بھی دیتو۔ یہ سن کے اویس قرنی نے عرض کی کہ تم چنگی طرح دیکھ لیو کہ شاید وہ کوئی دوجو آدمی ہوئے جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جڑی نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہے۔ یہ سن کے حضرت اویس قرنی نے عرض کی کہ اے عمر تھاری دعا میرے تیں زیادہ کارگر ثابت ہو سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہوں تے دعا کرتو ہی رہوں البتہ تمنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس مبارک کچھ دوری پر لے جا کے اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا رب جد تک میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہیں کرسیں ہوں سرکار دو عالم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس ہرگز نہیں پہنسوں، کیوں جے تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نہ میرے حوالے کیو ہے۔ چنانچہ غیب نے آواز آئی کہ تیرے سفارش پر کچھ لوگاں کی مغفرت کر دیتی، لیکن آپ نے پھر عرض کیو کہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ جواب میں ملیو کہ ہم نے 1000 کی مغفرت کر دیتی۔ اسی طرح دعا میں مصروف رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کول تشریف لے گیا تے جد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھو کہ آپ دوئے ایت کیوں آ گیا ہوں تے جد توڑی پوری امت کی مغفرت نہ کروا لے تو اس وقت توڑی یوں لباس نہ پہنتو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک کھورا کمل گا لباس ماں دیکھو جس میں تونگری گا خزانہ عالم پوشیدہ تھا۔ یوں دیکھ کے حضرت عمر کا دل میں خلافت تے دستہ برداری کی خواہش پیدا ہوئی تے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ہے جڑو روٹی کا ٹکڑا کے بدلے میرے تیں خلافت خرید لے۔ یوں سن کے جد اویس نے کیوں کہ کوئی بے وقوف ہی خرید سکے تمنا بیچن کے بجائے چاہ گے پھینک دینو چاہیے، پھر جس گو دل چاہے اٹھا لے گو۔ یوں کہہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجو، وہ لباس مبارک پہن لیو اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنوا ربیہ تے مصرا کی پیڑاں کا باڑاں گے برابر اللہ تعالیٰ نے لوکاں کی مغفرت فرما دیتی۔ تے جد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرن بارے سوال کیو تے آپ نے انہاں کولوں پوچھو کہ اگر تم دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے فیض یاب ہوا ہیں تے دسو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آبرو کشیدہ تھا یا گنا، لیکن دوئے صحابہ جواب نہ دے سکیا۔ حضرت اویس قرنی نے یوں بھی کیوں کہ اگر تم آپ کا دوستاں بچوں ہیں تاں یوں دسو کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑو دند مبارک شہید ہو تھو۔
تے تم نے اتباع نبوت ماں اپنو سارا دند کیوں نہیں توڑیا؟ یوں کہہ گئے اپنا سارا ٹوٹا ہوا دند دس کے، کیونکہ جد دند مبارک شہید ہوئو تے میں اپنو ایک دند توڑیو، پھر خیال آیو کہ شاید کوئی دوجو دند شہید ہوئے، اسی طرح ایک ایک کر گئے جد سارا دند توڑ دیتا، اس ویلے منا سکون ملیو۔ یوں دیکھ کے دوواں صحابہ پر رحمت طاری ہو گئی تے یوں اندازو ہو گیو کہ ادب گو حق یوں ہی ہے۔ گویا حضرت اویس دیدار نبی تے ظاہری طور پر مشرف نہ ہو سکیا، لیکن اتباع رسالت کو مکمل حق ادا کر کے دنیا نا ادب گو درس دے رخصت کے ہو گیا۔ جد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے واسطے دعا کی عرض کی تے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز ماں اتحیات کے بعد دعا کرتے رہوں، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مرداں تے مومن عورتاں نا بخش دے تے اگر تم ایمان کے نال دنیا تے رخصت ہوا تے تم نا سر کھروئی حاصل ہوئے گی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کے رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جد وصیت کرن کے واسطے فرمایو تے آپ نے کہو، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہیں، اس تو افضل اور کائے وصیت نہیں کہ تم خدا کے بغیر کسے دوجا نا نہیں چاہنی۔ پھر پوچھیو کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم نا سیانے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت اویس نے کہو کہ بس خدا کے علاوہ تم نا کوئی نہ سیانے، یہی تھارے واسطے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ تم کچھ چر تک قیام فرماؤ، ہوں تھارے واسطے کچھ لے کے آؤں تے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چنتاں بچوں 2 درہم کڈ کے دستاں، کیونکہ یوں اونٹ چران گو معاوضہ ہے، اگر تم ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہون تے پہلا میری موت نہیں آسے تاں پھر یقیناً تھارو جو جی چاہے عنایت فرماؤں، ورنہ یہ 2 درہم میرے واسطے کافی ہیں۔ فرمایا کہ ات پہنچن ماں تم نا جڑی تکلیف ہوئی ہے اس واسطے معافی منگو لگو، ہوں تم دوئے واپس چلے جاؤ، کیوں جے قیامت قریب ہے تے ہوں زار آخرت کی فکر منگو ہوں۔ ان دواں صحابہ کراماں واسطے واپسی کے بعد لوگاں گا دلاں ماں حضرت اویس کی عظمت ہوئی، لوگ جمع ہون لگا، آپ گھبرا کے کونا ماں چلے گیا۔